بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، آج آپ لوگوں کا چوتھا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ اس کا ہیڈنگ ہے مولانا برکت اللہ بھوپالی۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی کہہ رہے ہیں مولانا برکت اللہ بھوپالی کی پیدائش بھوپال میں 1862 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1862 میں۔ ان کے والد مولوی شجاعت اللہ ایک سرکاری مدرسے میں مدرس تھے۔ بچپن ہی سے برکت اللہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ سلیمانیہ بھوپال میں مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ہندوستان پر اس وقت انگریزوں کا راج تھا۔ کس کا راج تھا؟ انگریزوں کا۔ وہ طرح طرح سے ہندوستانیوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ کون؟ انگریز۔ یہ بات مولانا کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ اپنے ملک ہندوستان کو آزاد اور خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا بہت ضروری ہے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 1883 میں بھوپال چھوڑ دیا اور بمبئی چلے گئے۔ انہوں نے وہاں مشن اسکول میں انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے ذہن کو انگریزی تعلیم نے روشن کر دیا۔ اس طرح ملک کو آزاد کرانے کی خواہش شدید ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے ٹکر لینے کے لیے بیرونی ملکوں میں جا کر ان کے خلاف فضا تیار کی جائے۔ اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے اور خاموشی کے ساتھ بمبئی سے انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہ کچھ عرصہ تک لیورپول یونیورسٹی کے اور اورینٹل کالج میں عربی کے پروفیسر رہے۔ برکت اللہ کو تحریر اور تقریر دونوں میں مہارت حاصل تھی۔ انگلستان کے قیام کے دوران وہاں کے اخباروں میں چھپنے والی اپنی تحریر اور جوشیلی تقریروں سے انہوں نے اپنی ایک پہچان بنا لی اور وطن کو آزاد کرانا اب ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ 11 سالوں تک وہ انگلستان میں رہے۔ انہوں نے اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا۔ تنگ آ کر حکومت برطانیہ نے انہیں انگلستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے مشن پر قائم رہتے ہوئے امریکہ چلے گئے۔ وہاں 6 سالوں تک رہے۔ انقلابی سرگرمیوں کے سبب انہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ پھر انہوں نے جاپان کا رخ کیا اور ٹوکیو یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے شعبے میں پروفیسر بن گئے۔ برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد ملازمت نہیں بلکہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ انہوں نے جاپان میں اسلامک فریٹرنیٹی اسلامی بھائی چارے کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ اسی نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی مہم چلائی۔ آگے کہہ رہے کہ اب مولانا تنہا نہیں تھے۔ مولانا تنہا نہیں تھے۔ ان کی آواز ملانے والے دوسرے انقلابی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، یعنی کوشش شروع ہو گئی سب کے ساتھ۔ مولانا نے انقلابیوں کے ساتھ مل کر انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ ان کے انقلابی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے برطانوی حکومت نے جاپانی حکومت پر دباؤ بنانا شروع کیا۔ اس وجہ سے مولانا کو جاپان چھوڑ کر پیرس جانا پڑا۔ پیرس میں وہ اخبار انقلاب کے ایڈیٹر مقرر ہوئے جو ہندوستان کی آزادی کا ترجمان تھا۔ یہاں انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ آگے کہہ رہے ہیں ان کی سرگرمیوں پر انگریزی حکومت کی گہری نظر تھی، اس لیے پیرس میں بھی وہ زیادہ عرصے تک نہ رہے اور ایک بار پھر امریکہ چلے گئے۔ یہاں انہوں نے 11ویں ایڈیشن آف پیسفک کوسٹ قائم کی، ایک اخبار غدر کے نام سے جاری کیا۔ کچھ دنوں بعد غدر پارٹی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بھی قائم کی، وہاں بھی امریکہ میں بھی۔ اس اخبار اور پارٹی کا مقصد برطانوی حکومت کا تختہ الٹ کر ہندوستان میں آزاد حکومت قائم کرنا تھا۔ آگے کہہ رہے کہ مولانا نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ترکستان، روس، سوئٹزرلینڈ اور افغانستان کا بھی سفر کیا۔ ان ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے انہوں نے اپنے مشن کے لیے جماعت کی اپیل کی۔ اکتوبر 1915 میں کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی جلاوطن حکومت قائم کی گئی۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا۔
راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس کے صدر اور مولانا عبداللہ سندھی ان کے وزیر داخلہ تھے۔ اس حکومت میں ہندوستان کے بہت سے آزادی چاہنے والے لوگ شامل تھے۔ شکریہ۔